الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون امدادکن از رنج و غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث العظم دستگیر پیر مال مدد۔ حضرات گرامی قدر، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس کی 11 تاریخ کو غوث الثقلین حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث صمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو علم ہے کہ آپ کی ولادت 465 ہجری میں گیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اولاد رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، گویا کہ خاندان رسول کا ایک بہت بڑا چراغ ہیں۔ آپ کے نانے کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اولیاء کاملین سے گزرے، اپنے زمانے کے بہت بڑے نیک اور صالح وہ مرد تھے۔ اور آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا ابو سہلی جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ جو کہ بہت بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اتقیاء میں شمار تھا ان کا، راقیہ ساجدہ تھی، جن کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ زمانے کی بہت کاملہ عورت تھی۔ اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ، جو کہ زمانے میں جن کی شہرت تھی عبادت اور ریاضت میں، بہت بڑی نیک اور صالحہ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا والد محترم کی طرف سے شجرہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا کر حضرت غوث العظم کا شجرہ مبارک ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا کر آپ کا شجرہ مبارک ملتا ہے۔ یہ تو ہے حسب و نسب کی بات۔ آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا موسیٰ، اور کنیت تھی ابو سالی، اور لقب تھا جنگی دوست، اور ان کی ولادت 27 رجب 400 ہجری بمطابق 9 اپریل 1048 سن عیسوی گیلان میں آپ کے والد پیدا ہوئے۔ اور آپ کن کے مرید تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو سالی جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، ابو سالی اور جنگی دوست ان کو کیوں کہا گیا ہے؟ ان کے تقوی کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک اس دنیا میں کس طرح تشریف لائے، آپ کی والدہ اور آپ کے والد کی شادی کس طرح ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو سالی جنگی دوست ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا اور آدھا کھا لیا۔ تقوی نے کہا، اے ابو سالی، تم نے جس کا سیب کھایا کیا اس سے اجازت لی ہے؟ بس اسی پریشانی میں آپ پریشان ہو گئے اور آپ چل پڑے جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ آگے پہنچے، ایک باغ تھا حضرت عبداللہ کا، اس کے اندر چلے گئے، ان سے ملاقات کی، کہا کہ میرا نام ابو سالی ہے اور جنگی دوست میرا لقب ہے، میں نے یہ سیب کھایا ہے، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معافی نہیں مل سکتی۔ کہا کہ کیسے ملے گی؟ کہا کہ اس باغ کی 12 سال خدمت کرو۔ آپ نے 12 سال باغ کی خدمت کی۔ 12 سالوں کے بعد آپ نے کہا حضور اب معافی مل سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینے ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں، اس سے نکاح کرتے ہیں تو آپ کو معافی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے۔ القصہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ جب رات کو آپ حجرہ مبارک میں گئے تو جا کر دیکھا کہ ام الخیر فاطمہ، جو خون رسول جس کے چہرے پر چمک رہا تھا، حسن بطول جس کے چہرے پر چمک رہا تھا، دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہا کہ بات تو کچھ اس طرح تھی کہ آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی، اس میں تو سب کچھ موجود ہے،
حضرت عبداللہ کو بلایا، کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں اس کے اندر یہ کوالٹیاں موجود ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بھئی ساری زندگی اس نے کسی غیر کو نہیں دیکھا، اس لیے آنکھوں سے نابینی ہے۔ ساری زندگی کانوں سے غیر کی آواز نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ ساری زندگی غیر سے گفتگو نہیں کی، اس لیے یہ گونگی ہے۔ آپ سمجھ گئے اللہ رب العزت نے پھر اسی فاطمہ سے حضرت غوث الاعظم جیسے شہزادے عطا فرمائے۔ یہ تقوی طہارت کی نشانی۔ اور پھر غوث الاعظم پیدا بھی کیے نہ ہوتے جنہوں نے بغیر اجازت کے سیب نہیں کھایا اور سیب کی معافی کے لیے 12 سال ڈیوٹیاں دیتے رہے۔ ہم حلال آئے حرام آئے، جیسا بھی مال ہمارے پاس آئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہڑپ کر دیں، لیکن خداوند کریم نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، اولاد دی تھی کس راستے پہ لگائی۔ تو حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی ایک میں سچائی کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ تحصیل علم کے لیے گئے تو ماں نے ان کو 40 درہم دیے اور کہا کہ بیٹا جب تمہیں ضرورت پڑے یہ درہم استعمال کر لینا تم۔ کہا کہ ماں ٹھیک ہے، لیکن چلتے وقت ایک بات بھی کہہ دی کہ بیٹا کڑا وقت بھی آ جائے، مشکل وقت بھی آ جائے، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ کہا کہ ماں حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ راستے میں ڈاکو کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، تمام حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار آج تک کسی آدمی نے سچ نہیں بولا اور یہ نوجوان سچ بول رہے ہیں، اور سچ بولتا بھی کیوں نہ جب اولاد جو حسنین کریمین کی تھی انہوں نے تو سچ کی خاطر اپنی قربانیاں دے دی، اپنی گردنیں کٹا دی تھی، حق کی خاطر اپنی گردنوں کو قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے جا کر ڈاکوؤں کے سردار کو بتایا۔ سردار نے کہا کہ بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا اور پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس ہیں دینار؟ کہا کہ یہ موجود ہیں، میرے اس کپڑے کے اندر میری ماں نے سی کر دیے ہیں۔ القصہ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ تیری رگوں کے اندر خون رسول ہے، تیری رگوں کے اندر خون حیدری ہے، تیری رگوں کے اندر خون حسنین کریمین ہے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے آج اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو سچ کیا ہے۔ بس یہ بات کہنی تھی۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار غوث الاعظم کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا کہ حضور معاف کر دیں ہمیں۔ سب سے پہلا وہ قافلہ تھا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کی شان۔ اور حضرت غوث الاعظم ایسے نہیں غوث پاک بنتے، 40 سال عشاء کے وضو سے آپ صبح نماز فجر پڑھتے رہے، 15 سال تک ایک لات پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، اور پھر ساری رات نوافل میں گزر جاتا، عبادت اور ریاضت میں گزر جاتا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 91 برس عمر پاک ہوئی، اور آج بھی بغداد شہر عراق کے اندر آپ کا روضہ مبارک پوری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور میرے سلطان باہو فرماتے کہ بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں تیرا ہوں۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، آپ کا مقام آج پوری دنیا میں آپ کے ماننے والے جو ہیں اس مبارک مہینے میں عرس پاک کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں 11ویں شریف کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں جلدی ہی پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔